کنٹروورشل ہے مگر میرے خیال سے یہاں کہنا ضروری ہے. جیسے وہ بائسڈ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ادارے سے جو ان کی عقیدت ہے نا, جو ادارے کی عقیدت ہے, آپ دیکھیں آپ باہر کے اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں نا یہ کینٹین کا ٹھیکہ غلط دے دیا ہے, آپ کرتے ہیں. کیا کوئی فوجی کبھی کہہ سکتا ہے میں اس کا ہونے سے کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی اس میں سویلینس کا بھی ہے, آرمی سویلینس کے بارے میں بھی ہے. یہ تو آپ کی میری خوب جمے گی آج, کیونکہ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, اور مجھے لگتا ہے کہ انڈر نو سرکمسٹانسز سویلینس کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل نہیں. میں لوگ صرف نہ آگے بڑھے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے بھی نہیں روکا گیا, اور پھر یہ کوئی آدھا گھنٹے کی پروسیڈنگ نہیں تھی, اٹ لاسٹڈ فار اے ڈے. اب پورا دن نہیں اس کو کسی نے کچھ کیا, کوئی کنٹرول نہیں, کچھ نہیں. مانی صاحب, ملٹری ٹرائلس بہت ہی اہم ایشو جس پہ لاٹ آف پیپل ورڈ شائے ہوئے. آپ کی کیا تاثرات ہیں, کیوں ملٹری ٹرائل ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بیسک ایکٹ میں موجود ہے, بیسک ایکٹ میں موجود ہے پاکستان آرمی ایکٹ ہے, اس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ کلازز میں جو ہے 59 سیکشن میں ڈفرینٹ کلازز ہے جس میں جو ہے ملٹری ٹرائل کا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کی کافی مرتبہ ملٹری ٹرائلس کو جو ہے وہ لیگل قرار دیتی ہے. تو جہاں تک صرف ملٹری ٹرائل کی بات ہے, وہاں تک تو یہ بات نہیں ہے کہ ملٹری ٹرائل جو کہ ان سیکشن میں, ان کلازز میں جس طرح سے جو پرسنز آتے ہیں ان لوگوں کا ہوتا ہے, ہونا چاہیے. سویلینس کا ہونے سے کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی اس میں سویلینس کا بھی ہے, آرمی سویلینس کے بارے میں بھی ہے. یہ تو آپ کی میری خوب جمے گی آج, کیونکہ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, اور مجھے لگتا ہے کہ انڈر نو سرکمسٹانسز سویلینس کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل نہیں. میں اس میں سویلینس میں دو قسمیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک ہے نارمل سویلینس. آرمی ایکٹ میں جو سویلینس کی ڈیفینیشنز میں دیے گئے ہیں پرسن, وہ لوگ ہیں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جن کا کسی نہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے کوئی نہ کوئی لنک ہے, جن کا کسی نہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے انہوں نے پاکستان کی جو ہے اسٹیٹ کو جو ہے وہ لمکایا ہے, کسی نہ کسی پاکستان کی اسٹیٹ کی جو ہے جو عمل درآمد ہے, جو مطلب ان کا کنٹرول ہے, اسے توڑنے کی کوشش کی ہے. سویلینس میں وہ لوگ آتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل سویلینس وہ نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ہاں بالکل یہ اب آپ ہاں یہ بہت ضروری بات ہے, اور بات یہ ہے کہ کہاں کون اور کہاں یہ تفریق کی لائن ڈالے گا کہ کون لوگ دہشت گرد تنظیم میں حصہ رکھتے ہیں, کسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, اور کون لوگ. اب ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں 9 مئی کے بارے میں. 9 مئی کے جو واقعات رونما ہوئے ان کی پیش رفت میں, ان کے نتیجے میں دا کانسیکوینس آف دوز جو آرمی ٹرائل ہو رہے ہیں اور جو سویلین اس وقت حراست میں ہیں ملٹری کے اور اس وقت فیس کریں گے ٹرائل, اب ان کی بات کریں. اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوگی کہ ان کو پہلے تو ان کے ساتھ ایک زیادتی تو یہ ہوئی کہ انہیں ایک ایسی سیاسی قوت جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی نشو نما کر کے اپنی گود میں کھلا پلا کے پرویز الہی کی زبان میں پیمپر چینج کر کر کے بڑا کیا, اور اس کے ہاتھوں ایک پوری جنریشن برین واش ہوئی, اور جب وہ برین واش ہوگی تو ان کو بنانے والے ان کے آقا اور سیاسی پارٹی میں اختلاف ہو گیا,
اور وہ آپس میں لڑ پڑے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیچ میں برین واش ہوئے تھے وہ پس گئے. آج وہ ملٹری ٹرائل فیس کر رہے ہیں, عمران خان صاحب تو فیس نہیں کر رہے. تو یہ بڑی جاتی ہوگی اس پہ, اور بھی آگے بات کرتے ہیں. سمیہ, آپ بھی پریکٹس کرتی ہیں, دیکھتی ہیں قانونی معاملات کو بڑے قریب سے, تو آپ کیا کہیں گی ملٹری ٹرائل کے بارے میں, سویلینس کا ملٹری ٹرائل؟ سویلینس کا جو ملٹری ٹرائل ہے میں اس کے کافی اگینسٹ ہوں, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی ہی وائلیشن ہے, پبلک فیئر ٹرائل. کیونکہ ونس آپ ملٹری ٹرائل شروع ہوتا ہے یا جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا ملٹری ٹرائل ہوگا, اس کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو انوسنٹ پہلے پروو کرے. He is guilty until proven innocent. Presumption of innocence reverse ہو گئی ہے by default. اور یہ ایک پبلک ٹرائل نہیں ہوتا, یہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوتی ہیں. تو میری بیسک اس کے جو میں اس کے اگینسٹ ہوں اس کی وجہ سے. اب ہم 2 ہو گئے ہیں اور آپ 1 ہیں, اب آپ آؤٹ نمبر ہو گئے ہیں, تو آپ کے لیے بہت سخت ہے. میں جو اسی کے حوالے سے بات کروں گا, اور جہاں پہ جو چیز غلط ہے میں اسے غلط دوں گا, جہاں پہ جو چیز صحیح بنتی ہے اسے صحیح کروں. آپ نے بات کی 9th مئی کے حوالے سے. 9th مئی کے حوالے سے گورنمنٹ پہ وہ خود شکل پن کا شکار ہے کہ اسے کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ یا جناح ہاؤس. اب پہلے اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کورٹ کمانڈر ہاؤس ہے, یہ جناح ہاؤس تھا. بالکل, اگر جناح ہاؤس ہے تو یہ پبلک پراپرٹی ہے. گورنمنٹ تو خود کہہ رہی ہے جناح ہاؤس پہ اٹیک کیا. جب جناح ہاؤس پہ اٹیک کیا وہ تو پبلک پراپرٹی ہے, اس کو کیسے ملٹری ٹرائل؟ چلیں 1 منٹ کے لیے یہ بھی ایک ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے, لیکن 1 منٹ کے لیے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ جناح ہاؤس ہے یا کور کمانڈر ہاؤس ہے. یعنی کہ حالانکہ یہ فرق ایک بہت بیسک ضروری اہم فرق ہے, کیونکہ آئدر اور کرنے کی وجہ سے آئدر وہ آرمی کی تنصیبات میں شامل ہوگی یا آرمی کی تنصیبات میں شامل نہیں ہوگی. مگر لیٹس سے کہ وہاں پہ کور کمانڈر صاحب کی رہائش. اب جہاں پہ کور کمانڈر صاحب کی رہائش ہے, ٹھیک ہے کہ کور کمانڈر صاحب کی ریزیڈنس پہ کچھ نہ کچھ اہم تنصیبات لازمی بات ہے, تنصیب ہوں گی, وائرلیس کا سارا سسٹم ہوگا, وہ ایک اہم تنصیبات ہوں. لیکن جس وقت یہ جو 9th مئی والے جو پبلک ہے, ایک ہجوم ہے, وہ صحیح پہ جا رہا ہے. عام روٹین میں آپ کسی بھی کنٹونمنٹ بورڈ میں گھسو تو وہاں پہ جو ہے پہلے آپ ایک CNC چیک کرتے ہیں. 9th مئی کو پولیس آپ کی کام تھی, 9th مئی کو آپ کی ملٹری پولیس کا ان لوگوں کو آگے جانے سے کوئی بھی نہیں. تو یہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ بات کہ یہ ایک فیلئر ہے سیکیورٹی کا, ون پارٹ آف دی. یہ ایک سیکیورٹی کا فیلئر بھی ہے, لیکن اگر اسے دوسری طرف سے دیکھا جائے تو ایک خود ساختہ پلان ہے کہ اس سے نہ پولیس آگے ہے نہ آرمی کی ملٹری پولیس آگے. آپ پرسن میں تو آگے نہیں ہے نا, ملٹری پولیس بالکل الگ ہے, انہوں نے آگے آ کے روکا تھا, کوئی پرسن بھی نہیں آیا. کیوں؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے کہ کیوں نہیں آیا. DGIS پہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک تو سازش تھی, جو چاہتے تھے کہ ہم دست و گریباں عوام کے ساتھ, اور ہمیں وہ لڑوانا چاہتے تھے عوام سے, ایک پوری منظم سازش تھی. میرا بھی اس پہ ہے اور میرا ایک ڈفرینٹ بھی ہے, اور میرا ویو یہ ہے کہ چلیں یہ والی تو ایک کانسپریسی دیکھیں جی, جس وقت یہ ریلیز شروع ہو رہی ہیں, یہ ماس جو ہے گیدر ہو رہا ہے, اکٹھا ہو رہا ہے, کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی فیل ہو چکی کہ انہیں اس چیز کا نہیں پتہ چلا؟ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اس طرح سے آ رہے ہیں, اور انہوں نے کور کمانڈر تک اور چیف آف آرمی اسٹاف تک اطلاع پہنچا دی کہ کور کمانڈر اس پہ ٹیبل لگا. عام روٹین میں جس وقت آرمی جو ہے وہ پولیس کی ہیلپ لیتی ہے, وہاں پہ کیوں نہیں؟ یہ بھی کوشچن مارک ہے. پولیس بالکل آرام سے کھڑی رہے گی, پولیس اگر گئی ہے تو وہاں پہ آرام سے کھڑی رہے گی. میرے والد صاحب بھی فوج سے تھے, اور وہ مجھے بتا رہے تھے, شاید ان کے واٹس ایپ گروپ پہ ان کے کالیگ جنرل ریٹائرڈ سارے کے ساتھ, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ اسے کہتے ہیں پالیسی آف ریٹریٹ. آپ پسپائی کی پالیسی جو ہوتی ہے کہ آپ خود پیچھے ہٹتے ہیں تو اس وقت تک ہٹتے ہیں جب تک اٹیکر یا دشمن پھنس نہ جائے. پالیسی آف ریٹریٹ جو ہے وہ وہاں پہ کرنی پڑتی ہے جہاں پہ آپ محاذ جنگ ہیں. یہ محاذ جنگ نہیں تھا, یہاں پہ آپ پولیس کی ہیلپ لے سکتے تھے. ہے تو ہمارے ساتھ محاذ جنگ جب سے ہم آزاد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک محاذ جنگی ہے آپ کے میرے ساتھ. لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ عوام کو خود جو ہے مطلب پولیس کھڑی ہوگی, پولیس روک سکتی ہے. بالکل ملتان میں روکا ہے پولیس, روکا نہیں.
وائی ناٹ ان لاہور؟ ملتان کا تو میں آپ کو ایک بڑا ہی افسوسناک اسی 9 مئی کے تناظر میں واقعہ میں سناؤں گا، بڑا دکھی کرنے والا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ پری پلانڈ اور وہ، چلیں مان لیتے ہیں کہ اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، یہ کانسپریسی تھیوری ہے، مگر ایک چیز تو کنفرم ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بوتل سے جن نکل آیا ہے اس وقت اس سیاسی پارٹی کی صورت میں، اس کی نشو و نما کتنی زیادہ کنٹرول کر کے اس کو بڑھا چڑھا کے بنایا گیا ہے اس جن کو. میں تھوڑا سا جو ہے نا 9 مئی کے حوالے سے بات کر کے واپس آپ کی اس بات کی طرف آتا ہوں. 9 مئی کو ملتان میں جس علاقے پر پولیس نے کھڑے ہو کے روکا. آگے تو کوئی پرسن پولیس کا کوئی پرسن آگے نہیں آیا، پولیس نے روکا. ملتان میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، اور ملتان سے جو لوگ اس وقت حراست میں ہیں ملٹری کی 4 یا 5 بندے ہیں جو ڈائریکٹ ملٹری اس میں حراست میں ہیں، باقی لوگوں کو نارمل پولیس کا ٹرائل چل رہا ہے. ٹھیک ہے. لاہور میں تو پولیس کی نفری بھی زیادہ ہے، لاہور میں پولیس کی نفری بھی زیادہ ہے اور منظم بھی زیادہ. منظم بھی زیادہ ملتان کی نسبت. ملتان میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے سی پی او کے ساتھ کنٹریبیوشن کر کے انفارمیشن کا اور ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کی. کیا لاہور میں یہ لوگ ناکام ہو گئے تھے؟ بات تو بہت الارمنگ ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اٹھے گا اور ایسے کر لے گا، ایسے کر لیں اور یہ اسے کرنے دیں گے، اور پھر یہ پوری سیاسی پارٹی پہ کریک ڈاؤن کر دیں گے. ہاں جی. اب جو آپ نے سیاسی پارٹی کی جن والی بات، جہاں تک میرا خیال ہے اس سیاسی پارٹی کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ -1 کا فارمولا چلتا ہے. 9 مئی کے واقعہ کر کے نہیں، 9 مئی سے 9 مئی کا واقعہ کرنے کی سوہاں کرنے کی صورت -1 کیا کہ عمران خان کو مائنس کیا گیا اس پولیٹیکل پارٹی، جیسے ہمیشہ کرتے ہیں، جیسے نواز کو مائنس کیا. اس کی ریزن کیا؟ یہ تھوڑا سا جو ہے نا آنکھیں دکھانے لگتا ہے ہر کسی یورپین کنٹریز کو بھی، آرمڈ آفیسرس کو بھی. ٹھیک ہے، یہ اسی کے سے آنکھیں دکھانے لگتا ہے. اصل مسئلہ تو آفیسرس کا -1 کا فارمولا، -1 کا فارمولا شروع کہاں سے ہوا؟ یہاں پہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آرمی چاہتی تھی کہ ان لوگوں کا پی ٹی آئی والوں کا ملٹری ٹرائل ہو تو اس ایشو پہ کیوں نہیں کیا؟ کہ ایشو میں اب آپ کے سامنے بات کروں گا. آپ کو یاد ہوگا ایک سائفر ایشو آیا تھا، ڈان لیکس والا سائفر عمران والا سائفر، عمران خان والا سائفر جو کہ بیرونی مداخلت ہوگی میری حکومت گرانے کے لیے، امریکہ کا نام لے. ٹھیک ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کر سب سے پہلے ہمارے وہ وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ، وہاں کا ایمبیسڈر، ان سب لوگوں کا ٹرائل ہونا تھا، ان سب لوگوں کو اریسٹ کیا جانا تھا. وزیر خارجہ کو انفارمیشن دینے والا سیکرٹری خارجہ یا وہاں کا ایمبیسڈر. چلے ٹھیک ہے جی، ان 2 پرسن نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، وزیر خارجہ تک اطلاع پہنچائی. وزیر خارجہ پہلے کھڑا ہو کے سائفر کا ایشو بیان کر رہا ہے، اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ سائفر کا ایشو بیان کر رہا ہے. اور انہوں نے لہرایا، انہوں نے چٹھی لہرائی. ٹھیک ہے، اصل تو ٹرائل ہونا چاہیے تھا وہاں پہ شاہ محمود قریشی کا، کہ اس نے وہاں پہ ملٹری کے جو اعلیٰ عہدیدار جو فورن منسٹری میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ یہ ایشو کیوں نہیں ڈسکس کیا؟ انہوں نے فوراً جو ہے یہ ایشو کیوں پبلک میں آنے دیا؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہی کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ کے حق میں بات ہو، جو اسٹیٹ کے خلاف بات ہو، جس میں آپ پبلک کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کی بات ہو، جس میں آپ کے ملک کے خلاف جو ہے کوئی بات ہو، آپ لوگ اسے طریقے سے رکھیں اور طریقے سے اس چیز کو جو ہے جو بندہ اس سے شکار ہے اسے ختم کریں. اب بڑے لگے بندے ہوتے ہیں، پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں، تو قانون کی بڑی پابندیاں ہوتی ہیں. ہاں، اب فورن منسٹر جو ہے وہ کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس سلسلے میں ہم کی مداخلت ہے. بالکل ایسا. اچھا، وہاں پہ جو ہے پاکستان آرمی خاموش. اس وقت تک حالات ٹھیک تھے؟ نہیں، اس وقت تو نہیں -1 کر کے شاہ محمود قریشی کو آگے لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے سائفر ایشو کے اوپر ہر کوئی خاموش ہے. سائفر ایشو کے اوپر ہر کوئی خاموش ہے. شاہ محمود قریشی کو آگے لا کے جو اسٹیبلشمنٹ کا نیکسٹ پلان نظر آ رہا ہے، شاہ محمود قریشی کو آگے لے کے آئیں گے.
اس کے بعد جس وقت جو ہے شاہ محمود قریشی تھوڑا سا، ویسے تو شاہ محمود قریشی اور اس کی فیملی جو ہے وہ برٹش آرمی کے بھی جو ہے نا ماتحت اور سارا کچھ، میرے خیال میں اس کے ساتھ اس طرح سے کچھ نہیں کریں گے، لیکن 1 سال اسے یوز کرنے کے بعد اسے بھی وہی کریں گے سب کے ساتھ ڈسٹ بن میں جو ہے نا وہ ڈال دیں گے. میرا بڑا بھی ایک یہ بہت خیال ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا، لیکن میں سمیہ واپس آنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ عام آدمی کے لیے ہم بہت ٹیکنیکل باتیں کر سکتے ہیں آئین و قانون کی، مگر ان پلین ورڈس عام آدمی کے لیے، لے مین کے لیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ ڈیو پروسیس، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A کے اندر، آرٹیکل 4 کے اندر ایکوالٹی ان فرنٹ آف دا لا، سب کے برابری قانون کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا، اس کے تحت بہت سمپل بات ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے، آرمی کورٹ جو ہے، اٹ فالز شارٹ آف دوز اسٹینڈرڈس. یس انٹرنیشنل تو بہت دور کی بات ہے، پاکستانی اسٹینڈرڈس کے اوپر بھی وہ پوری نہیں اترتی. اگر آپ کو اپنے خلاف، آپ کے خلاف جو شواہد ہیں وہ نہ دیے جائیں، اگر آپ پہ قانون شہادت کا کوئی چیز آپ کے پروسیکیوشن کے اوپر پابند نہیں ہے، اس کی کوئی CRPC کی پابند نہیں ہے، اور اس کی بیسک میں چلے جائیں، ہم قانون شہادت اور CRPC کی بات نہ کریں، تو نو مین کین بی اے جج ان ہز اون کیس. یس اس وقت 9 مئی کے واقعے کے تناظر میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ایک پارٹی ہے، وہ تو ایک فریق ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں وکٹم کہتے ہیں. تو کیا وہ خود اپنی عدالتیں لگا کے اپنے ملزمان کو سزائیں دیں گے؟ Exactly. کل کو ہماری کچہری پہ کچھ ہو جائے گا تو ہم ملزمان کو پکڑے خود ہم ٹرائل چلائیں گے؟ صحافیوں پہ ہو جائے وہ خود چلا سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے ایک یونیفارم اور ایک نیشنلی ایکسیپٹیڈ کورٹس بنائے ہیں جن پہ سب کو اعتبار ہوتا ہے اور ججز ہوتے ہیں. اور ایسا ہی ہے یہ کہ اگر میں کہوں کہ گلمانی صاحب ایک ماہر قانون ہے، ان کا بہت ایکسپیرینس ہو گیا، ان کو ہم بارڈر بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے. ملٹری ٹرائلز میں فوجی افسران کو جج بنا کے بٹھانا ایسا ہی ہے، یس بالکل ایسا ہی ہے، جن کو کوئی، ہم کیا کچھ نہیں کرتے وکیل بننے کے لیے، یہاں پہ اور وہ سیدھا جج بنتے میں ہیں. آپ کو بتاتا ہوں ملٹری میں بھی جو ہے، یہاں پہ تھوڑی سی میں آرمی کی فالو کروں. بتائیے. آرمی میں بھی لیگل سیکشن ہے، جیک برانچ جیک، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ لا گریجویٹس ہیں. ہمارے نلائق سے نلائق وکیل اور جج سے بھی برے ترین ہے وہ جیک برانچ. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، اور وہ جن قوانین پہ وہ کام کر کے فیصلہ دیتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ایک الگ ایشو ہے کہ وہ نالائق ہیں یا لائق، ٹھیک ہے، لیکن لا ہے گریجویٹ فارمیلٹی انہوں نے پوری کی. فارمیلٹی پوری کی، ٹھیک ہے. اور جو بھی یہ کرنل یا بریگیڈیئر لیول کا جج بن کے بیٹھتے ہیں، وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ لا گریجویٹ کو سلیکٹ کر کے ٹھیک. اچھا تو کیا آپ نے بات کی نارمل پبلک، ایک نارمل پبلک کا ملٹری ٹرائل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس وقت تک پاکستان ایکٹ کے اندر جو چند سیکشن ان کے ایمبٹ میں نہ فال کرتے، ان کے ایمبٹ میں نہ فال، یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ایمبٹ میں نہ فال. ٹھیک ہے. سب سے پہلا کوشچن مارک کی جہاں پہ آ گیا ہے سیکورٹی کا، انہیں لوگوں کو پولیس. آفٹر دس مجھے صرف اس بات کا جواب ہے کہ جو لوگ آرمی ایکٹ کے ان سیکشن میں فالو کرتے ہیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ان سیکشن میں فالو کرتے ہیں، سیکورٹی ایکٹ اور مجھے صرف اس بات کو بتا دیں آج تک ان میں سے کتنے لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہوا، جو آپ صرف پاکستانی عوام جو صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی حامی تھی ان کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے خود کرو. اور ہمارے سب سے فیوریٹ اور پسندیدہ انکل مشرف کا کیوں نہیں ہوا؟ ان کا ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے آئین کو کاغذ کی ٹوکری، وہ کوڑے ٹوکری میں پھینک دیا. سب سے پہلے تو جنرل ضیاء کا ہونا چاہیے تھا. ہاں. جنرل ضیاء نے جیسے آئین کو جو ہے روندا تھا، اور اس وقت اس نے دو جن پالے، ایک یہ نواز شریف وغیرہ کی صورت اور دوسرا وہ ایم کیو ایم کی صورت. ان لوگوں کو ہونا چاہیے، ان کا بھی نہیں ہوا ضیاء کا. میں واپس آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ان کی جیک برانچ ہوتی ہے، فارمیلٹی ہوتی ہے، اور وہ لا گریجویٹ ہوتے ہیں. ہم سب لا گریجویٹ ہیں، ہمارے اوپر لا کے 3 سال یا 5 سال جو بھی ڈگری ہم کریں
اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم پریکٹس سے گزرتے ہیں, ہم کچہریوں میں دھکے کھاتے ہیں. آپ ماشاء اللہ پریکٹسنگ بہت اچھی آپ کی پریکٹس ہے, اور آپ بنیادی حقوق کی کیسز بھی کرتے ہیں. اور مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ اسپیک پاور ٹو دا ٹروتھ ٹو دا پاور, سوری میں الٹا بول دی, لیکن آپ باہر کے نمائندوں کو بھی اور باہر کے عہدیداران کو بھی وہ بات کرتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگ ڈپلومسی میں نہیں کرتے. اور مجھے آپ کی بات بہت پسند ہے, مگر ہمارے اوپر آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے, قانون کا, ڈگری کا, وکالت کا, اصولوں کا. ایک فوجی کے اوپر, چاہے وہ کرنل ہو یا بریگیڈیئر ہو, جس قسم کی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, جس ریگر رول سے وہ گزر کے بنتا ہے ایک کمیشن آفیسر, اس کے بعد اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا. نہیں نہ کسی ڈگری کا, یہ بات ابھی بالکل کسی صحیح ہے. بنیادی حقوق کا. یہ بات ابھی بالکل صحیح ہے, لیکن عام روٹین میں آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی وہ ٹریننگ وغیرہ کر کے تب آ کے لا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, خامی جو ہے, خامی کیا ہے یہ آپ کو بتائیں. آپ خود اشارہ کر کے گئے کہ ہم لوگ لا کر کے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. جی, ان لوگوں کے پاس پریکٹس کا کوئی کرائٹیریا ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ لیٹسٹ امینڈمنٹ سے جو ہے نا وہ نابلد ہوتے ہیں, ان نون ہوتے ہیں, انہیں پریکٹس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, انہیں کوڈ ڈیکورم کا نہیں پتہ ہوتا. ایک بات ایڈ کروں آپ کی اس میں خامی میں, ایک چیز اور بھی ہے جو میں تھوڑی کنٹروورشل ہے مگر میرے خیال سے یہاں کہنا ضروری ہے. جیسے وہ بائسڈ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ادارے سے جو ان کی عقیدت ہے نا, جو ادارے کی عقیدت ہے, آپ دیکھیں آپ باہر کے عہدیداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں نا یہ کینٹین کا ٹھیکہ غلط دے دیا ہے, آپ کرتے ہیں. کیا کوئی فوجی کبھی کہہ سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جہاں پہ ہم لوگ پارٹ اینڈ پارسل ہیں جوڈیشری کا, ٹھیک ہے, جہاں پہ جوڈیشری کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو کیا سارے لائرز ان ججز کی سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے؟ سارے نہیں. دیکھیں آپ 2007 میں دیکھ لیں افتخار چودھری صاحب والی موومنٹ, سارے لائرز کھڑے. اچھا وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اور اچھا چلے اسی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. میں افتخار چودھری میں آپ کو افتخار چودھری ایگزامپل دیتا ہوں. افتخار چودھری کی میں کلاس 9 میں تھا جب وہ ہو رہا تھا. میں اسے پسند نہیں کرتا. نہیں سنیں, جب مجبوراً مجھے ساتھ چلنا پڑا. جب میں 9th کلاس میں تھا اور میں سڑک پہ تھا, میں او لیولس کر رہا تھا بیکن ہاؤس. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, آج افتخار چودھری کے رول کی جب بات ہوتی ہے, آپ ڈسینٹنگ وائسز سنتے ہیں, آپ کرٹیسزم سنتے ہیں نا کہ یہ غلط کیا انہوں نے, چیف صاحب نے یہ غلط کیا, وہ غلط کیا. ایون ان کے قریبی ساتھی اعزاز حسن صاحب بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ فلانا فلانا غلط. تو بھی آپ نے سنا کسی نے ضیاء کے بارے میں کہا, یا مشرف کے بارے میں کہا؟ آرمی کے کافی سارے افسر جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا, کافی سارے اس کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی وہ آپ عادل راجہ کو دیکھ اب کر رہے ہیں, اب جو ریٹائرڈ افسران ہیں نا, کیونکہ وہ ان کو پی ٹی آئی سے ملایا, پھر اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ الگ ہوگی, وہ وہی رہ گئے. لازمی نہیں پی ٹی آئی سے ملایا. میں کافی سارے ایسے پرسنس کو جانتا ہوں جو فرام دا ویری فرسٹ ڈے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, فرام دا ویری فرسٹ ڈے, آلسو دے ور ریٹائرڈ. لوگ 1996 سے عمران خان کے ساتھ رہے ہیں, اور ان کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو 1992 میں شوکت خانم نے کی, جس وقت اس نے موومنٹ اسٹارٹ کی, شوکت خانم یہ بڑا پرانا پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے, کافی سارے آرمڈ آفیسر تو وہاں سے اس کے ساتھ ہیں. اس کے بعد کچھ نے اس کے پولیٹیکل ویوز کی وجہ سے اس کی مخالفت کی, کچھ اس کے ساتھ ہو گئے. وہ لوگ ایسا ریٹائر ہو گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد جو اس کے حامی تھے وہ اس کے ساتھ چل رہے. کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو چل رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ نہیں کہ انہیں جو ہے نا اسپیشلی اب جو ہے اس سچویشن میں لانے کے لیے انڈکٹ کیا نہیں. کافی سارے آرمی کے ریٹائرڈ پرسنس جو ہے جو فرام دا ویری فرسٹ جب پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی تب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہے. مگر یہ جو بات ہے نا, ہاں انڈکشن جو ہے, انڈکشن یہاں پہ آپ اسپیشل ہوئی ہے جب جماعت اسلامی کی کچھ ایلیمنٹس اور پیپلز پارٹی کے کچھ ایلیمنٹس وہاں سے نکل کے آپ کی توڑے گئے نا. بڑا جہانگیر ترین صاحب کا جہاز چلتا تھا, لوگ توڑ کے لاتا تھا. جہانگیر ترین کا جہاز تو اب چلنا شروع ہوا, اور جہانگیر ترین بھی اگر پی ٹی آئی سے آؤٹ ہوئے, جہانگیر ترین عمران خان کا کافی کلوز تھا. ٹھیک ہے,
اور بیچ میں ایک گیم چلی ایس ایم کیو کی طرف سے، شامل کی طرف سے، جو جہانگیر ترین نے عمران خان کو بتایا کہ سر اس طرح سے سچویشن ہے، عمران خان کیونکہ وہ اپنی میسز کے کہنے پہ چاہ کان کا رہا کچا ہے کیونکہ نہیں عمران خان کیونکہ اپنی میسز کے کہنے پہ چاہ رہا، تو اس کے نزدیک مخدوم صاحبان جو ہے کافی زیادہ رسپیکٹ ہے، وہاں پہ جہانگیر ترین کو خان کی لڑائی میں جہانگیر ترین کی سائڈ پہ، ادروائز جو ان کی ایک پالیسی تھی، اب جہاں پہ ان کی ایک اچھی پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس گورنمنٹ، اچھی وہ لوگ جہانگیر ترین اور عمران خان کے مشاورے سے ہر ڈسٹرکٹ میں شوگر مل، منی شوگر مل ہے وہ لگنے کا، خاص طور پر جو کرین گنے کی جہاں پہ پیداوار ہے ان ایریاز میں منی شوگر مل لگائی جا رہی ہے، تاکہ وہ جو ایک ٹولے نے شوگر مافیا جو بنا ہوا ہے جہانگیر ترین بھی، اس میں کافی ساری فیملیز ہیں، وہ ایک شوگر مافیا بنا، اشرافیہ کہہ لیں، جہانگیر ترین خود اس پلاننگ کا حصہ تھا اور وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا تھا، شوگر مافیا کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ سارا کام، لیکن خود وہ اس چیز کا حصہ ہے۔ چلیں اور طرف جا رہے ہیں ہم، لیکن دوبارہ اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہمیں ساری ریسنٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی 9 مئی کی بھی اور اس کے بعد بھی، اور اب جو بیچارے بچے جن کے مستقبل داؤ پہ لگے ہیں، کچھ کے تباہ ہو گئے ہیں، کچھ کے داؤ پہ لگے ہیں ہینگنگ، اور انہیں کچھ نہیں پتا ان کا کیا بنے گا کیا ہوگا، یہ اس سے ورسٹ ایگزامپل مجھے تو اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھی، عام عوام کو، پولیٹیکل ورکر کو، کارکن کو جو لوور طبقہ ہوتا ہے اس کو یوز کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نہ دکھاتا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو نشانیوں سے دکھاتا ہے۔ تو ضلع شاہ ولی جو ہوا واقعہ وہ بڑی کلیئر ایگزامپل تھی کہ کس طرح یہ صرف پی ٹی آئی نہیں، ساری ساری سیاسی پارٹیاں کارکنوں کو، عام لوگوں کو استعمال کرتی ہیں اپنے فائدے کے لیے، طاقت میں آنے کے لیے، اور پھر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور ہم سب کے ساتھ ایسے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ پوچھتی ہیں، ان کا دوبارہ کبھی نہیں دیکھتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ، لیکن وہ ملتان سے ہیں، اور وہ میرے ساتھ میرے کالیگ رہے ہیں، میں ان کے کام کیا 3-4 سال، ٹیچر ہیں وہ، اور وہ بھی بہت جذباتی تھے، اور اسی طرح 9 مئی والے دن وہ بھی گئے احتجاج میں اور لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ اریسٹ ہوئے ہیں، ان کی کسٹڈی ملٹری کو دی گئی ہے، اب وہ ملٹری ٹرائل کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک شریف آدمی ہے، بائی نیچر وہ ایک شریف آدمی، استاد ہے، اس نے کیا کرنا تھا، تو سیاست سے اس طرح سے تعلق نہیں تھا، اور اب اسے پی ٹی آئی سے کوئی نہیں پوچھتا اس کو کہ اس کا کیا حال ہے، اس کے گھر والوں کا کیا حال ہے، وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، کوئی اس کو وکیل نہیں کر کے دیتا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ساری ملتان لیڈرشپ جو اس وقت وہ ان کے آگے سے پیچھے ہوتا تھا اور ساتھ ہر کام کرتا تھا، آج جب اسے ضرورت ہے، آج وہ مصیبت میں ہے، تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انفیکٹ کچھ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ پاگل ہے، کیوں کیا تھا 9 مئی کو، کیوں کیا تھا، یہ سنا آپ نے کہ وہ ڈسون کرنے تک، ان کی مذمت کرنے تک تیار ہے۔ کوئی بھی وہ جو چوک ہے سی ایم ایچ کا، جی کوئی بندہ اس کے سامنے چیک پوسٹ تھی، اس سے آگے نہیں بڑھا، انہوں نے عوام کو ہلا شیری دے کے آگے کیا، اور بیچ میں ہمارے ایک لائر تھے جن کا پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی واسطہ نظر نہیں آیا کہ ان کو پی ٹی آئی سے کیا تھا، مجھے نہیں سمجھ، ان کی بیل ہوئی پچھلے دنوں بیل ہوئی، ہاں وہ کیسے جو ہے نا پی ٹی آئی کی اس ریلی کو جو ہے نا وہ ہیڈ کرتے ہیں اور وہاں تک لیتے تھے، ایون پی ٹی آئی کے جو لائرز بھی کے لائر تھے وہ جیسے 9 نمبر چنگی پہ کھڑے تھے، ٹھیک ہے، اس ایک لائر نے کہا چلو ہم کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ چلتے ہیں احتجاج کرتے، جس بندے کو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں، جو بندہ ایکس پولیس آفیسر تھا، اچھا ایکس پولیس آفیسر، وہ وہاں پہ جائے، اور اور پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں وہ 9 نمبر پہ کھڑے ہیں، اور 9 نمبر پہ وہ لوگوں کی منت کر رہے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ آگے نہ جاؤ۔ اچھا، خوش بخت خان اور وہاں پہ عوام کو بولتے رہے، یہ لوگ
صرف نہ آگے بڑھے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی نہیں روکا گیا، اور پھر ایک یہ کوئی آدھا گھنٹے کی پروسیڈنگ نہیں تھی، اٹ لاسٹڈ فار اے ڈے. اب پورا دن نہیں اس کو کسی نے کچھ کیا، کوئی کنٹرول نہیں، کچھ نہیں. میں تو کہوں گا جو ہوا ہوا. آئی تھنک ابھی بھی وقت ہے کہ سینٹی پریویل کرے، اور یہ جو ہائی ہینڈنس ہے نا اس وقت، اب اس کو روک لینا چاہیے. یہاں پہ لائن ڈرا کر لیں. سبق مل گیا عوام کو، ویسے سبق ملنا چاہیے تھا، مل گیا کہ سیاسی نعروں اور سیاسی لیڈران کے اپنے مفاد کے پیچھے اپنی زندگیاں داؤ میں مت لگائیں. سوچ سمجھ کے اس طرح کی چیزوں میں پڑھا کریں. اور وائلنس جو ہے وہ آنسر نہیں ہے کسی بھی چیز کا. مگر اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آئی تھنک ہم تینوں یہاں پہ ایگری کرتے ہیں اس بات میں کہ سویلینس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اگر لوگوں نے وہاں پتھراؤ کیا ہے، لوگ جذبات میں نعرے لگاتے رہے ہیں، کچھ بھی کیا انہوں نے ایسا، تو وہ دہشت گردی کے اس میں نہیں آنا چاہیے. نہ وہ ٹیررزم کوڈ میں چلنا چاہیے. میکسیمم ان کو پاکستانی قوانین، ہمارے قوانین، ڈی پی سی، سی آر پی سی کے تحت ہماری جوڈیشری کے اندر ان کو ٹرائی کریں، جس کا جتنا جرم بنتا ہے اس کو سزا دیں، اور اس کو اپنے دفاع کا پورا حق دیں جو قانون ہم سب کو گارنٹی کرے.